ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین حاضرین، اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنہ۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، پس اللہ کی راہ میں وہ لڑیں، فیقتلون ویقتلون، تو ماریں اور مریں، وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، اور اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ تورات، انجیل اور قرآن میں ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے کہ انسان کا جان اور مال یہ اللہ نے مومنوں کا اللہ نے خریدا ہوا ہے۔ اب اس کے ہم مالک نہیں ہیں، نہ اپنی جان کے اور نہ ہی اپنے مال کے، اور یہ جو حقیقت ہے اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو یہ سودا ہے، یہ صحیح معنوں میں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مومن ہیں، وہ اس کے اوپر پورا اترتے ہیں، اور ان کی جو مثال ہے وہ سب سے بہترین مثال صحابہ کرام کی ہے کہ جنہوں نے
اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کے ہر حکم اور اشارے پر نہ صرف اپنا مال بلکہ اپنی جانیں بھی پیش کر دیں۔ آج کی ہماری گفتگو جنگ موتا، جسے سریہ موتا اور غزوہ موتا بھی کہا جاتا ہے، جو جمادی الاولیٰ کے مہینے میں پیش آئی، اور یہ اس دور اور زمانے کی بات ہے کہ جب مسلمان ایک قوت اور طاقت کے طور پر نمودار ہوئے، ابھر رہے تھے، صلح حدیبیہ ہو چکا تھا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان جان نثار صحابہ کی تربیت فرما رہے تھے کہ جو ایسی کامیاب تربیت تھی کہ جدھر بھی اشارہ ہوتا تھا صحابہ اکرام اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اور اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بھی بیان فرمایا ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، تو وہ کفار و مشرکین کے پشتوں کے کشتے لگا دیتے ہیں، ویقتلون، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں، یعنی جام شہادت بھی نوش کر لیتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے علاقے میں روم کی جو باگزار حکومت کے گورنر تھے، وہاں اپنے ایک صحابی حضرت ابن عمر کو، غالباً حارث بن عمر ان کا نام تھا، ان کو اپنا نامہ مبارک دے کر قاصد کے طور پر بھیجا، اسلام کا میسج اور پیغام دینے کے لیے۔ تو اس گورنر نے اس کے خلاف اپنی طاقت اور قوت کا زوم کرتے ہوئے ان کو شہید کر دیا، بے دردی سے ان کا قتل کر دیا۔ روم اس وقت کی سپر پاور تھی، روم اس وقت سپر پاور تھی، طاقت تھی، لیکن جب عزم و ہمت اور اللہ پر یقین اور بھروسہ کامل ہو تو پھر سپر پاور بھی اس جذبے کے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 صحابہ پر مشتمل ایک لشکر تیار فرمایا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زید جو ہیں یہ شہید ہو جائیں تو پھر جو لشکر کی کمان ہے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب سنبھال لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر
لشکر کی قیادت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کو سونپ دی جائے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان باہمی مشاورت کے ساتھ جسے چاہیں اپنا سپہ سالار مقرر کر لیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایات ارشاد فرمائیں اور لشکر کو روانہ کر دیا۔ چنانچہ جب لشکر جو ہے وہ وہاں پہنچا، اور ساتھ یہ بھی ہدایات تھیں کہ موتا کے مقام پر، کہ جہاں پر حضرت حارث بن عمر کو شہید کیا گیا ہے وہاں پر پہنچنا اور کفار و مشرکین کو اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ قبول کر لیں تو فبیہا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ قبول نہ کریں اور یہ جو ہمارے صحابی کو شہید کیا ہے اس حوالے سے بھی وہ بات نہ سنیں تو پھر ان کے خلاف جہاد کرنا۔ چنانچہ جب لشکر اسلام وہاں پہنچا تو سامنے ان کی تیاری یا ان کا سامنا 2 لاکھ لشکر جو رومی فوج کا اس وقت کی سپر پاور کا تھا، پتہ چلا کہ وہ 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ اس وقت کے جو جدید ترین آلات تھے، ہتھیار تھے، وہ بھی ان کے پاس تھے، اور ادھر کتنے ہیں مسلمان؟ 30,000۔ اب 30,000 کا مقابلہ 2 لاکھ لشکر کی تعداد کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی اتنا زیادہ لیٹسٹ نہیں ہے، اور وسائل بھی اس قدر نہیں ہیں کہ جس قدر اس وقت کی سپر پاور روم کے پاس ہیں۔ جب حضرت زید نے دیکھا کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر تھوڑا سا ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو رہا ہے، تو ادھر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ساتھ تھیں، اور ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطاب کیا، کچھ الفاظ آپ نے بیان کیے کہ جن کا مفہوم یہ تھا کہ ہم تو صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، شہادت کا رتبہ حاصل کرنا ہمارا مقصود ہے، کہ جسے کہا جاتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ مسلمان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ نہ مال و متاع حاصل کرنا ہوتا ہے، نہ بادشاہی اور حکومت حاصل کرنا ہوتا ہے، بلکہ اس کا تو مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ شہادت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ 2 صورتیں ہیں، ایک صورت میں ہمیں شکست ہو سکتی ہے تو ہمیں شہادت جیسا منصب نصیب ہو جائے گا، اور اگر فتح حاصل ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہے۔ تو 2 کیفیتوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمان بے جگری کے ساتھ، والہانہ انداز کے ساتھ اور جذبہ شہادت کے ذوق کے ساتھ رومی طاقت اور قوت کے ساتھ ٹکرائے، اور اس زور سے ٹکرائے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے وہ شہید ہو گئے۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہدایات دی تھیں، فوراً حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قیادت سنبھال لی اور لشکر اسلام کا جو علم تھا، جھنڈا تھا، وہ تھام لیا۔ روایات میں ہے کہ ان کے اوپر حملے کیے گئے تابڑ توڑ تیروں سے، تلواروں سے، کہ یہاں تک کہ ان کا ایک بازو کٹ گیا، اور انہوں نے دوسرے بازو کے ساتھ علم سنبھالے رکھا، لیکن جب دوسرا بازو بھی کفار و مشرکین کے حملوں سے کٹ گیا تو انہوں نے کٹے ہوئے ان ہاتھوں کے ساتھ ہی اپنے سینے کے ساتھ اس پرچم کو، اس علم کو سنبھالے رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کی۔ ان کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور شہادت کا منصب حاصل کرنے کے بعد جب تیسرے جان نثار صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کی باری آئی، قربان جائیں ان کے جذبے کو، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ سامنے موت نظر آ رہی ہو اور ایک لمحے کا پتہ نہ ہو کہ جان بچے گی یا نہیں بچے گی، کیا کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، اے نفس، ان کے کلمات یہ کوٹڈ ہیں، اے نفس تجھے کیا پسند ہے؟ بیوی؟ اسے 3 طلاقیں، غلام، بہت مالدار بھی تھے، غلام رکھے ہوئے تھے، غلام وہ پسند ہیں، وہ سب آزاد ہیں۔ لشکر کی کمان سنبھالتے ہی فرمایا کہ اے نفس تجھے کیا چیز محبوب ہے، کیا پسند ہے؟ بیوی؟ اسے 3 طلاقیں۔ غلام پسند ہیں، وہ سب آزاد ہیں۔ تمہیں باغ پسند ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہے۔ اور اس کے بعد اس بے جگری کے ساتھ، یعنی سب کچھ یہاں قربان کر دیا ہے، یعنی مال و دولت، اپنی جائیداد، سارا کچھ اللہ کے نام پر ختم کر کے یہاں نظر آ رہا ہے کہ انہیں کیا مطلوب تھا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ چنانچہ انہوں نے بھی بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ شہید ہو جائیں تو ابو جعفر بن ابی طالب، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں عبداللہ بن رواحہ، یعنی نگاہ نبوت یہ پہچانتی تھی، جانتی تھی کہ ایسا ہوگا۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تو مسلمانوں نے پھر مشاورت کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا۔ اور جب حضرت جعفر بن ابی طالب ان کی شہادت ہوئی تو روایات میں ہے کہ ان کے جسم کے اوپر اس قدر زخموں کے نشان تھے کہ 90 کے قریب زخم لگے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر درجہ امتیاز یہ کہ وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے تھے، سینے کے اوپر تھے، چہرے کے اوپر تھے، ایک زخم بھی آپ کی پشت کے اوپر نہیں تھا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یعنی اس قدر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھی اپنا چہرہ انور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، انہوں نے آگے ہی بڑھتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کمان سنبھالی، کہ جن کے بارے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر رسول کے اوپر اپنے ممبر پر بیٹھ کر
اس بات کا بیان فرما رہے ہیں کہ اب جیسے کمنٹری آپ نے دیکھی ہوئی ہے نا کہ جب میچ کھیلا جاتا ہے تو کمنٹری کرتے ہیں اور ایک ایک بات بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اب جھنڈا زید کے پاس ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں. اب جھنڈا جب ابو جعفر بن ابی طالب نے سنبھال لیا ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اور اب جھنڈا جو ہے وہ فلاں کے پاس آ گیا ہے، یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں. اور اب جو ہے خالد بن ولید جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے ان کے ہاتھ میں ہے، اور ساتھ دعا فرماتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرما. ادھر سے یہ دعائیں ہو رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اس دن لڑتے ہوئے اس قدر جرت و بہادری کا مظاہرہ کیا کہ کہا جاتا ہے کہ 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں، اور انہیں اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا. جب انہوں نے یہ کمان سنبھالی تو اس وقت تقریباً شام ہو چکی تھی، اور اصول یہ تھا کہ شام کے بعد جنگ بند ہو جاتی ہے. فوجیں اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے مورچوں میں جا کے آرام کرنے لگیں. صبح ہوئی تو جنگی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری جو سپاہی تھے ان کی پوزیشنیں چینج کر دیں، تبدیل کر دیں، افسران بدل دیے، لیڈران کو آگے پیچھے کر دیا اور اس کے 3 حصے بنا دیے. جنگ شروع ہوئی تو رومی یہ دیکھ کر ادھر سے دعائے رسول کام کر رہی تھی، ادھر سے یہ حکمت عملی چل رہی تھی. رومی سمجھے شاید ان کو راتوں رات کوئی کمک پہنچ گئی ہے، فوج مزید آ گئی ہے. سارے سامنے چہرے وہ مختلف ہیں، بدلے ہوئے ہیں. قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا گیا اس بات کا. پھر آپ نے وہ لشکر کے کچھ حصوں کو کہا کہ آپ نے جنگ شروع ہونے کے بعد شامل ہونا ہے. چنانچہ جب ایسا ہوا کہ کچھ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک دستہ شامل ہو جاتا، پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور دستہ شامل ہو جاتا، تو ان کے اوپر یہ اثر پڑا کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید فوجیں جو ہیں وہ اور آ گئی ہیں. پہلے جو اندازہ تھا کہ ایک طرف 30,000 ہیں اور ادھر 2 لاکھ ہیں، یعنی اگر کیلکولیشن کی جائے تو ایک طرف ایک فوجی ہے اور اس کے مقابلے میں 60 کے قریب 66 کے قریب بلکہ فوجی ہیں. ایک کا 66 کے ساتھ مقابلہ ہے. چنانچہ ان کے دلوں میں جب رعب پڑ گیا، مسلمان جو ہیں وہ آگے پیش قدمی کرنے لگے. پھر حکمت عملی کو اپناتے ہوئے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا کہ آپ تھوڑا بیک پہ آئیں. چنانچہ پیچھے ہٹنے کے باوجود رومیوں کے اوپر اس قدر دہشت طاری تھی کہ وہ سمجھے یہ بھی مسلمانوں کی کوئی چال ہے اور یہ ہمیں گھیرنا چاہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے تعاقب نہیں کیا، پیچھے نہیں آئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ کہ جس جنگ کے اندر یہ فتح اور خوش قسمتی تھی مسلمانوں کی کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے باوجود ان کو پسپا ہونے کے اوپر اور تعاقب نہ کرنے کے اوپر ان کو قائل کر لیا. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لے کر مدینہ المنورہ میں فوج کو لشکر کو لے کر واپس آئے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع دینے کے لیے قاصد بھیجا اور وہ پہنچا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم چاہو تو تم وہاں کی کارروائی بیان کرو، اگر تم چاہو تو میں وہاں کے حالات بیان کروں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بیان کریں گے تو ہمارے ایمان اور یقین کے اندر اور پختگی آ جائے گی. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے حالات ایک ایک کر کے بیان فرمائے. تو وہ کہتے ہیں
اس رب کی قسم جن کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یا رسول اللہ آپ نے حرف بر حرف ان کے حالات کو صحیح بیان کیا، وہاں پر ایسا ہی ہوا ہے۔ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی وہاں مدینہ المنورہ میں بیٹھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ بھی فرمایا، اور فرمایا کہ زمین جو ہے وہ لپیٹ دی گئی، اور میں اپنی آنکھوں کے ساتھ ان کے حالات کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے جیسے کیا تھا، جیسے جیسے حکم دیا، ویسے ویسے انہوں نے عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ 30,000 کے جو مسلمان کا لشکر تھا مسلمانوں کا، وہ 2 لاکھ سے کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا ہے، اور صرف 12 صحابی جو ہیں وہ، یا 13 صحابی کہا جاتا ہے کہ اس غزوہ کے اندر، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے شہید ہوئے ہیں، جس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور آپ نے اب موجودہ حالات کے اندر بھی اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ دنیا کی سپر پاور، اور صرف اکیلی نہیں، اپنی اتحادیوں سمیت ہمارے ہمسائے کے اندر سب کچھ ختم کرنے کے لیے اور اس خطے کو فتح کرنے کے لیے آئی تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ چند ایک مٹھی بھر مسلمانوں نے ان کو شکست خوردہ اور افسردہ کر کے ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف وسائل ہی نہیں، جذبہ ایمانی بھی ہو تو پھر جنگیں جیتی جاتی ہیں، پھر فتوحات ملتی ہیں، اور پھر فرشتے بھی مدد کے لیے آتے ہیں کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، لیکن فضائے بدر پیدا کر۔ اس جیسا جذبہ اور ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا دل کے اندر، دنیا کی طمع اور لالچ ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ آج ہمارا دین اور ہمارا ایمان، اور ہم اس قدر دنیا کے اندر پھنس چکے ہیں، غرق ہو چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں دنیا کی جو چمک دمک ہے وہ صحیح معنوں میں ہمیں افیکٹ کرتی ہے، اپیل کرتی ہے، اور جو کوئی بھی بات ماڈریشن کی طرف جانے والی ہے وہ ہمیں زیادہ اپیل کرتی ہے، اور جو خالصتاً دین والی بات ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوتا ہے، اس کی طرف سے ہم دل مردہ، جیسے ہمارے جیسے دل مردہ ہو چکے ہیں، اس کی طرف ہمارا میلان نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے جب واضح لفظوں میں فرما دیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ وہ جان اور مال، یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں نا عزیز بندے کو، اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہے، اور دوسرا اپنا مال۔ مال کی کئی صورتیں ہیں، تو فرمایا اور یہ دیا ہوا کس کا ہے؟ اس خالق و مالک کا ہی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، دیا ہوا بھی اسی کا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں سے میں نے سودا کر لیا ہے، ان سے جان اور ان کی مال میں نے خرید لیے ہیں۔ اب ایسا کوئی سودا جو ہے وہ ہمیں دنیا کے بازار میں نہیں ملے گا کہ کوئی خود ہی چیز دے دے اور پھر کہے اس کو مجھے واپس، پیسے لے کر کوئی چیز کے بدلے میں مجھے واپس کر دو۔ کتنی کمال شفقت اور مہربانی ہے اس خالق و مالک کی۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، یہ جان و مال جو اسی کے دیے ہوئے تھے، اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں سے یہ خرید لیے ہیں۔ کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے بدلے میں جنت ان کو دے دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو بکے ہوئے ہیں، ہمارے مال بھی ہمارے جان بھی بکے ہوئے ہیں، اور بدلے میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہی ہمارا دنیا ہی ساری کچھ ہے، یہ مال ہی ہمارا سب کچھ ہے، یہ جان ہی ہے، ہمارا جسم ہے، اور جسم سے متعلقہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ہم اس جسم کو بھی اپنا، پھر بھی اپنا ہی سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی ہے، جی میرا جسم میری مرضی۔ اس کے بارے میں
غور و فکر نہیں کرتے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ خرید لیے ہیں. پھر فرمایا یقاتلون، جب جو یہ سمجھ لیتے ہیں، جو یہ حقیقت جان لیتے ہیں، وہ اللہ کے راستے کے اندر پھر جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان عمل میں نکلتے ہیں. وہ ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ ہیں، جعفر بن ابی طالب ہیں، کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تجھے دنیا پسند ہے، بیوی پسند ہے، مال پسند ہے، یہ لو میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا ہے. مجھے مطلوب ہے یا مقصود ہے تو وہ اللہ کے دین کی سربلندی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. فیقتلون و یقتلون، یا تو وہ مار دیتے ہیں یا پھر مر جاتے ہیں. وعدن، اور اللہ نے فرمایا وعدن علیہ حقن، یہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ یہ ہمارا رول اصول بڑا پرانا ہے. فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ توریت کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے اور قرآن کے اندر بھی ہے. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ، اور پھر یاد رکھو اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی وعدہ ایسا نہیں ہے جسے بھلا دیا جائے یا اس کی اہمیت نہ ہو، بلکہ یہ وعدہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ وفا کرنے والا نہیں ہے. من اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والی اور کون سی ہستی اور ذات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے وعدے کے اوپر آئیں، اللہ کی یاد کی طرف آئیں، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آئیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے.